قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور وہی ہمارا خالق مالک اور رازق ہے، اور لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، جن کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین اور رشد و ہدایت کا منبع و مصدر بنا کر بھیجا۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں اور میری واجب الاحترام ماں اور بہنوں، ہمارے اسلامی سال میں رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں دینی مدارس کے اندر بچوں کے ایڈمیشن ہو رہے ہوتے ہیں اور نئی کلاسز کا آغاز چل رہا ہوتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے آج میں آپ کے سامنے دینی علم، علماء اور اس کی فضیلت آپ کے سامنے اس لیے بیان کروں گا کہ امت کا یہ عظیم سلسلہ، عظیم مشن اور امت کو دینی رہنمائی فراہم کرنے کے لیے افراد اور رجال کار کی تیاری کا یہ جو تسلسل ہے، ہمیں اس کو قائم و دائم رکھنا ہے اور اس کو جاری رکھنا ہے، کیونکہ اگر یہ دینی ادارے نہ ہوتے تو جس طرح روس سے آزاد ہونے والی بہت ساری ریاستوں کے اندر آج بھی وہاں نماز پڑھانے کے لیے بندہ کوئی نہیں ملتا ہے، قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے بندہ نہیں ملتا، وہ لوگ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ مل جائے جو ہمارے بچوں کو حفظ کروا سکے، ان کو ترجمہ پڑھا سکے، دینی تعلیم جو ہے وہ ہمارے بچے حاصل کر سکیں، ہم اپنے دین سے آگاہ اور واقف ہو سکیں۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے ان کے لیے، اور اس کے پیچھے استعمار کا ہاتھ ہے۔ لیکن اگر اللہ نے ہمیں پاکستان کے اندر آزادی دی ہے اور ہم آزادی کے ساتھ اس مشن کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، تو یہ بہت عظیم مشن ہے، یہ انبیاء کا ورثہ ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کی وراثت درہم و دینار، روپیہ پیسہ، جائیداد، پلاٹ یا بینک بیلنس یا دنیا کا مال نہیں ہوتا ہے۔ انبیاء اس دنیا کے اندر اللہ کی وحی، اللہ کی توحید، دین کا فروغ، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا مشن لے کر آتے ہیں، اور انبیاء کے وارث بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جو انبیاء کے اس مشن کو آگے جاری رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے کوئی 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آج قرآنی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، اگر آج احادیث نبویہ کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، اگر آج بھی ہم قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں سن رہے ہیں، اگر آج بھی ہم مساجد کے اندر ایک عالم دین خطبہ دے رہا ہوتا ہے، 10 بندے سامنے موجود ہوتے ہیں، ایک حافظ قرآن تراویح پڑھا رہا ہوتا ہے، 20 پیچھے سننے والے موجود ہوتے ہیں، تو یہ علماء کی وہ قربانیاں ہیں یا امت کا یہ شوق ہے کہ امت نے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔
لیکن بہت سارے علاقے آج بھی ایسے ہیں جہاں پر قحط الرجال ہے، بندہ کوئی نہیں ملتا ہے، پڑھانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ علم اور اس علم کے حاملین اللہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے وارث قرار دیے ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء کا ہی طبقہ ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مبارکہ کے اس عظیم سلسلے کو آج بھی جاری رکھا ہوا ہے، اور ایسا نہیں کہ یہ بغیر سند کے آج بھی شیوخ الحدیث بخاری جو پڑھتے ہیں باقاعدہ ان کی سند بیان کی جاتی ہے کہ میں نے اپنے فلاں استاد سے پڑھا، انہوں نے فلاں سے پڑھا، انہوں نے فلاں سے پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پورا جو سلسلہ سند ہے وہ آج بھی قائم و دائم ہے اور اس کو جاری رکھا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے لوگ وہ ہیں جو صاحب علم ہیں، کیونکہ علم انسان کو گمراہی سے بچاتا ہے، علم انسان کی اصلاح کرتا رہتا ہے، اس علم انسان کی ٹیونا کرتا رہتا ہے۔ غلطیاں تو ہر انسان سے ہو جاتی ہیں، لیکن ایک جاہل شخص جب غلطی کرتا ہے اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں نے غلطی کی ہے یا میں صحیح ہوں، وہ کوئی بدعت اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے گا، کسی غلطی کو شروع کرے گا تو وہ غلط ہی کرتا چلا جائے گا۔ اگر اس کی نماز غلط ہو گئی ہے تو وہ پوری زندگی غلط نماز ہی پڑھتا رہے گا، اور اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اگر نماز کے اندر وضو ٹوٹ جائے تو نماز توڑ کر دوبارہ شروع کرنی ہے یا سجدہ سہو میں نے کرنا ہے۔ تو وہ لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر گمراہی پہ قائم رہے گا اور غلطیاں پر غلطیاں جو ہے وہ کرتا چلا جائے گا۔ لیکن ایک عالم آدمی جو ہے اس سے اگر غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اس کا علم اس کو راہ راست پر لانے کی طرف، اس کو صراط مستقیم پر چلانے کی طرف کوشش کرتا ہے، اس کو اپنی غلطی کی اصلاح کے اوپر ترغیب دیتا ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء کا طبقہ جو ہے وہ حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور علم اسلام کے اندر دینی علم، قرآن کے علم، حدیث کے علم، اللہ کے نام کے ساتھ اس کی اللہ نے اتنی اہمیت اور اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ اقرا سے شروع ہوتی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ اے نبی آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیں جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ قراءت، اقرا قراءت سے ہے، پڑھنے سے ہے، تعلیم حاصل کرنے سے ہے۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے اندر جو قیدی آپ کے ہاتھ میں آئے، آپ نے فرمایا کہ جو آپ میں سے فدیہ دے کر آزاد ہو سکتا ہے وہ آزاد ہو جائے، اور جو فدیہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا وہ ہمارے مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، ہم اس کو فری میں آزاد کر دیں گے۔ یہ تعلیم کی اہمیت تھی، یہ تعلیم کی فضیلت تھی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو اور مسلمانوں کو سکھلائی ہے۔ اور پھر یہ علم جو ہے یہ انسان کو دنیا کے اندر بھی ترقیاں عطا فرماتا ہے اور آخرت کے اندر بھی بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ قرآن کا علم ہو، بے شمار فضائل ہیں قرآن مجید کے علم کے، دنیا کے اندر بھی فضائل، آخرت کے اندر بھی فضائل۔ قرآن مجید کو سادہ ناظرہ سے پڑھنے پر ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ کم از کم ہے۔ اور اگر آپ بہت زیادہ خلوص کے ساتھ، نیک جذبے کے ساتھ، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ 10 سے 70 سے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی تلاوت، خالی تلاوت، ناظرے کے ساتھ تلاوت، یہ دلوں کے زنگ اتارنے کا باعث ہے، اطمینان قلبی کا باعث ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ صرف آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ دیتے ہیں، دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند چیز ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح انسانوں کے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. بسا اوقات انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر کالا نقطہ لگ جاتا ہے, دوسرے گناہ پہ وہ تھوڑا سا اور بڑا ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ اس کا دل جو ہے وہ گناہوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے, اس نقطے کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. تو فرمایا کہ تم اس زنگ کو اتارا کرو. صحابہ نے پوچھا وما جلاؤہا یا رسول اللہ, لوہے کا زنگ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ریگ مار مار کر اس کو اتارنا ہے, تو دلوں کا زنگ کیسے اترے گا؟ ہم اپنی ٹیونوں کیسے کریں گے؟ ہم اپنی اصلاح کیسے کریں گے؟ اپنے آپ کو کیسے ہم دوبارہ صحیح راستے پر لا سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں فرمایا ایک تو موت کو یاد کیا کرو اور دوسرا قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو. تو موت کی یاد بھی انسان کو گناہوں سے دور کر دیتی ہے, کیونکہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور میں نے ہر چیز کا حساب و کتاب دینا ہے. اور دوسرا قرآن مجید کی تلاوت, جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے انسان کو روحانیت اور اطمینان, سکون قلبی حاصل ہوتا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد, اللہ کے ذکر, اور قرآن مجید اللہ کا ذکر ہے, اللہ نے اس کو ذکر قرار دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, بے شک ہم نے ہی اسی ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو جب اللہ کا ذکر قرآن مجید کی انسان تلاوت کرتا ہے انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے, انسان نیکی کی طرف بڑھتا ہے, برائیوں سے انسان دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر بہت ساری بیماریاں جو ہیں, قرآن مجید شفا ہے, اللہ نے اس کو شفا کے طور پر نازل فرمایا ہے. بڑی بڑی بیماریاں, یہاں لوگ لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر ڈاکٹروں کے پاس سے جب مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں جی آپ ذرا دم کر دیں. ہمارے پاس تو یہاں پہ ماشاءاللہ راقی اور دم کرنے والے معالج موجود ہیں, وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات سناتے ہیں کہ امریکہ سے علاج کر کے آئے, فلاں جگہ سے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گئے لیکن کوئی فرق نہیں ہے, بلکہ ٹیسٹ کے اندر آتا ہے جی اس کو بیماری کوئی نہیں ہے. تو اللہ کا قرآن پڑھا, چند آیات پڑھ کر پھونک مارا, اللہ نے شفا عطا فرما دی. اور یہ ہمیں نظر آ رہا ہے, فزیکل طور پر ہمارے سامنے ساری چیزیں موجود ہیں. تو دین پر عمل, قرآن مجید کی تعلیم, احادیث نبویہ کی تعلیم, یہ انسان کو دنیا کے اندر بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت کے اندر بھی فائدہ دیتی ہے. آج بھی امریکہ کے بہت سارے ہاسپٹلز کے اندر خبریں ہم نے سنی کہ وہاں پہ جو ڈپریشن اور سٹریس کے مریض ہیں, نفسیاتی مریض ہیں, دماغی مریض ہیں, ان کو سورۃ الرحمن جو ہے وہ سنائی جاتی ہے. اور جب سورۃ الرحمن ان کو سنائی جاتی ہے تو ان کو سکون محسوس ہوتا ہے, ان کو اطمینان محسوس ہوتا ہے. تو دین پر عمل کرنا یہ دنیا میں بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اور پھر بعض اہل علم نے ایک عجیب چیز جو ہے وہ مطلب اکٹھی کر دی. فرمایا کہ جو شخص قرآن کا قاری ہے, حدیث کا عالم ہے, زندگی اپنی قرآن اور حدیث کے ساتھ جس نے جوڑی ہوئی ہے ان کی زندگیاں بڑی لمبی ہوتی ہیں اور صحت مند زندگی گزارتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ کبھی کبھار بیماری بھی آ جاتی ہے تو انہوں نے ایک لمبی لسٹ دی کہ فلاں امام صاحب کی زندگی اتنی تھی, فلاں نے اتنی عمر میں جو ہے وفات پائی, فلاں نے اتنی عمر کے اندر وفات پائی. اور زندگی کے آخری ایام تک اہل علم, محدثین, علماء زندگی کے آخری ایام تک سٹریس, ڈپریشن, نفسیاتی امراض اور ان بیماریوں سے محفوظ ہوتے ہیں جو دماغ سے تعلق رکھتی ہیں, کیونکہ ان کا دماغ ہر وقت یا تو اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ رہا ہوتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں ہی انسان کے دل و دماغ کو روحانیت بخشتی ہیں, اطمینان بخشتی ہیں, اور یہ دونوں چیزیں ہی شفا ہیں. قرآن میں تو اللہ نے ویسے ہی قرآن کے بارے میں بتا دیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, ہم نے قرآن ایسا کلام نازل فرمایا ہے جو کہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے.
اور سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج، موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ چند صحابہ کرام کہیں جا رہے تھے، رستے میں انہوں نے پڑاؤ کیا اور بستی والوں سے کہا کہ آپ ہماری مہمان نوازی کریں، ہم آپ کے مہمان ہیں۔ لیکن وہ لوگ بڑے بد اخلاق تھے، انہوں نے کہا جی ہم کسی ایسے انجانے مہمان کو اپنا مہمان نہیں بناتے۔ لیکن ہوا یوں کہ ان کے سردار کو سانپ یا بچھو نے ڈس لیا۔ اب وہ دوڑے دوڑے ان کے پاس آئے کہ آپ لوگ ہمیں دیکھنے میں نیک لوگ محسوس ہوتے ہیں، آپ کی شباہت یا چہرہ اور وجاہت اس سے لگتا ہے کہ آپ لوگ اللہ والے ہیں، تو آپ ہمارے سردار جو ہے اس کو آپ دم کر دیں۔ تو ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر، اور کوئی لمبی چوڑی چیز نہیں پڑھی، صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کو دم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دے دی۔ اب اس کے بدلے میں انہوں نے بکریاں بھی دیں، 70 کے قریب بکریاں انہوں نے دم کے بدلے میں دیں کہ آپ نے تو ہمارے سردار کو بچا دیا ہے۔ تو جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا، تو اللہ کے نبی نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بلکہ فرمایا کہ ان میں سے میرا بھی حصہ رکھو۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے؟ تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہا ہے، تو میں نے پورے قرآن کو شفا سمجھ کر میں نے دم کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے۔ سورہ فاتحہ موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے۔ تو بھائی ہم پریشان ہوتے ہیں جی ہم اپنے بچوں کو دین پڑھائیں گے تو یہ کھائیں گے کہاں سے؟ دینی ڈگری کے اوپر تو کوئی بہت بڑی ملازمت نہیں ملتی ہے، کوئی بہت بڑی جاب نہیں ملتی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص جو ہے اس نے بے شک لاکھوں کروڑوں روپئے کما لیے ہوں اور اس کو کوئی بیماری لگ جائے اور وہ سارے اس بیماری کے علاج میں لگ جائیں تو کیا فائدہ ہے ایسی دولت کا؟ لیکن ایک شخص کو اگر علم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو شفا بنایا ہے، وہ صبح و شام کے اذکار کرے گا، نماز پڑھے گا، اپنے آپ کو ہر وقت دم کرتا رہے گا، تو انشاءاللہ وہ ہر بیماری سے بچا رہے گا۔ تو یہ سوچ لینا کہ جی دین پڑھنے سے تو رزق نہیں ملتا ہے، دین پڑھنے سے تو کوئی جاب نہیں ملتی ہے، دین پڑھنے سے تو انسان کو کوئی عہدہ نہیں ملتا ہے، تو عزیز دوستو اگر انسان خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یہ دین پڑھ لے، اللہ کی قسم اللہ دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرماتے ہیں اور اللہ آخرت کے اندر بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی کا یہ وعدہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہلوائی کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج عطا فرماتے ہیں، ترقیاں عطا فرماتے ہیں۔ یرفع کا لفظ ہے، رفعت، بلندی، صرف ایک فرد کو نہیں پوری قوم کو اللہ تعالیٰ رفعت اور ترقیوں سے نوازتے ہیں۔ اور ویضع بہ آخرین، جو قرآن کو پس پش ڈال دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار بھی کر دیتے ہیں، رسوا بھی اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی بات وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اللہ کی بیان کردہ کوئی بھی بات قرآن مجید کے اندر وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ ہمارے یقین کے اندر کمی ہے، ہمارے عقیدے کے اندر کمی ہے، ہم اس کو اس انداز میں دیکھتے ہی نہیں ہیں جس انداز میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کو بیان فرمایا۔ اور پھر دیکھیں اللہ کیسے عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے دین حاصل کرنا ہے وہ کیا اس لیے کرنا ہے کہ مجھے رزق ملے؟ دین کو حاصل اس لیے نہیں کرنا کہ میں نے اس کے ذریعے دنیا کمانی ہے، دین حاصل کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے، کیونکہ دین کے اوپر عمل کرنا یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ کم از کم ہر شخص کو دین کا اتنا علم ہونا چاہیے کہ جس سے کم از کم وہ اپنے مسائل کو حل کر سکے، اس کو پتہ ہو کہ نمازوں کے اوقات کیا ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، صبح و شام کے اذکار کیا ہیں، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اس کے مصارف کیا ہیں، حج کا طریقہ کیا ہے، روزے کے احکام و مسائل کیا ہیں۔ یہ تو موٹی موٹی چیزیں ہیں،
جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کیا آپ کے اوپر لازم نہیں ہو جاتا کہ آپ نماز ادا کریں؟ کیا آپ کے اوپر لازم نہیں ہو جاتا کہ آپ روزے رکھیں؟ کیا آپ کے اوپر لازم نہیں ہو جاتا کہ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ حج کریں، آپ عمرہ کریں، یا اسی طرح اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ زکوٰۃ ادا کریں؟ تو بھائی یہ آپ کی ضرورت ہے. بے شک آپ بڑے عالم نہ بنے، سٹیج اور خطیب کے عالم نہ بنے، لیکن اتنا دین آپ کو ضرور آنا چاہیے جو آپ کی ضروریات کو پورا کر سکے. احکام و مسائل آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کی وراثت کیسے تقسیم کرنی ہے. احکام و مسائل میاں بیوی کے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے. اسی طرح گھر کے اندر جو بھی گھر کے اندر افراد موجود ہیں ان کے حقوق اور ان کے فرائض، ہر چیز کا آپ کو علم ہونا چاہیے. اور یہ علم تب ہوگا جب آپ قرآن سیکھیں گے، جب آپ حدیث سیکھیں گے. اللہ نے قرآن مجید یہ ایصال ثواب کے لیے یا تعویذوں کے اندر پرو کر گلے میں ڈالنے کے لیے یا قسمیں اٹھاتے وقت اس کو فیصل اور حکم بنا کر جھگڑے نمٹانے کے لیے اللہ نے خالص اس کو ان چیزوں کے لیے نازل نہیں فرمایا ہے. اس کو اللہ نے ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے. اور پھر فرمایا افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن کے اندر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے سمجھنے والوں کے لیے. کیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ تو قرآن تو اللہ نے ضابطۂ حیات بنا کر، دستور زندگی بنا کر، ہمارے لیے ایک گائیڈ بک بنا کر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا تھا. اور ہم نے قرآن مجید کو کسی اور مقصد کے لیے خاص کر لیا. خوبصورت غلاف کے اندر لپیٹ کر، مہنگے اور ریشمی غلاف میں لپیٹ کر سب سے اونچی جگہ پر ہم رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کے اوپر کوئی گرد و غبار نہ پڑے یا اس کو کبھی پڑھنا نہ پڑ جائے نعوذ باللہ. حالانکہ قرآن مجید تو آپ کے بالکل ہاتھوں میں ہونا چاہیے. جہاں آپ بیٹھتے ہیں، جہاں آپ سوتے ہیں، جہاں آپ نے جو بھی بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے، بالکل جب چاہیں قرآن مجید آپ کے ہاتھ میں ہو، جب چاہیں آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں. تو قرآن مجید جس مقصد کے لیے اللہ نے نازل فرمایا، اور اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسی کتاب نازل کی ہے فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا ذکر ہے. اللہ نے فرشتوں کے احکام و مسائل نہیں اس میں نازل کیے. اللہ رب العزت نے کسی اور ستارے کے یا کسی اور مخلوق کے احکام و مسائل نہیں اس میں نازل کیے. اللہ نے یہ قرآن مجید پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انسانوں میں سے ایک انسان تھے، اللہ نے اس لیے ان کے اوپر نازل کیا تاکہ وہ انسانوں کو سمجھا سکیں. اور اللہ کے نبی خود نمونہ تھے، جو بھی حکم آتا پہلے آپ خود عمل کرتے. اور انسان پر، عبد پر اللہ نے اس لیے قرآن نازل فرمایا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ تو فرشتہ ہے، یہ نمازیں پڑھ سکتا ہے، یہ روزے رکھ سکتا ہے، یہ حج کر سکتا ہے، میں تو انسان ہوں، میری ضروریات اس سے مختلف ہیں، میرے حوائج اس سے مختلف ہیں، میں تو اس طرح نہیں کر سکتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی کو منتخب فرمایا جو انسانوں میں سے تھا تاکہ تمہارا یہ عذر ہی ختم ہو جائے کہ اللہ نے جو کچھ حکم دیا ہے اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہونے کے باوجود کر سکتے ہیں تو تم بھی کر سکتے ہو. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بہت ہی تمہاری عقلوں سے یا تمہاری طاقت سے ماورا ہو کہ تم یہ کام کر ہی نہ سکو. تو عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی تعلیم، احادیث نبویہ کی تعلیم کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اپنے دین کے اوپر عمل ہے، وہ روزی کمانا ہے ہی نہیں. اور پھر اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رزق کا تعلق تعلیم سے ہے ہی نہیں. وہ بے شک دنیا کی تعلیم ہو یا دین کی تعلیم ہو، رزق کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. رزق کا تعلق آپ کے مقدر سے ہے. جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں چوتھے مہینے میں ہوتے ہیں، اللہ فرشتہ بھیجتا ہے، وہ اس میں روح پھونکتا ہے، اس کی سعادت و شقاوت کو لکھتا ہے، اس کی عمر کو لکھتا ہے، اور اللہ اس کے رزق کو بھی لکھ دیتے ہیں کہ اس انسان کو دنیا میں کتنا رزق ملے گا. اب ماں کے پیٹ میں تو آپ کسی کالج میں نہیں گئے تھے،
وہاں تو آپ کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھ رہے تھے، تو رزق تو اللہ نے آپ کے دنیا پہ آنے سے پہلے ہی آپ کا لکھ دیا ہے، تو آپ پھر اس کو تعلیم کے ساتھ کیسے منسلک کر دیتے ہیں؟ اور پھر عملی طور پر اس کا دنیا کے اندر آپ میں سے ہر بندے کو مشاہدہ ہوگا، بہت سارے ڈگری ہولڈر، MBBS جنہوں نے کی ہے، MBA کیا ہوا ہے، ماسٹر اور اسی طرح بزنس ڈگریاں کی ہوئی ہیں، وہ اپنی ڈگریاں لے کر چکر لگا رہے ہیں کہ کہیں پہ ہمیں ملازمت مل جائے، اور بہت سارے انگوٹھا چھاپ ایسے ہیں فیکٹریاں چلا رہے ہیں، کاروبار کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا ان کو رزق دیا ہے کہ ان کو خود بھی اندازہ نہیں ہے۔ تو یہ فزیکل طور پر ہمارے سامنے ہے۔ تو تعلیم جو ہے وہ انسان کو انسان بناتی ہے، اور دینی تعلیم انسان کو اللہ کے ساتھ تعارف کرواتی ہے، انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، دین کی معرفت حاصل ہوتی ہے، رسول اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، انسان اپنے اس تخلیق کے مقصد کو پورا کرتا ہے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تھا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ رزق آپ کو اتنا ہی ملے گا جو آپ کے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے، جو رزق اللہ نے آپ کے مقدر میں نہیں لکھا آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، محنت کر لیں، وہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ جو آپ کا نہیں ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا، اور جو آپ کا ہے وہ آپ کو ہی مل کر رہے گا، کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا ہے۔ جب انسان کا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ میرا رزق جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ کوئی نہیں کھا سکتا، اور جو کسی کا رزق ہے وہ میرے پاس نہیں آ سکتا، تو پھر انسان کبھی کسی سے حسد نہ کرے، کبھی کسی سے کینہ نہ رکھے، کبھی کسی سے بغض نہ کرے۔ آج ہم جس آدمی کو اللہ نے نعمتوں سے نواز دیا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے کشادہ رزق دے دیا ہو، ہم اس کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اس نے تو فراڈ کر دیا، اس نے تو دھوکہ کر دیا، اس نے فلاں جگہ سے ایسے کر دیا، ایسے کر دیا۔ بھائی عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے جو اس کے مقدر میں لکھا اس کو وہ مل گیا، اور آپ کی یہ باتیں کرنے سے یا حسد کرنے سے نہ اس کا رزق کم ہونے والا ہے اور نہ ہی اس کا رزق آپ کے پاس آنے والا ہے۔ ہاں البتہ ایک بات ضرور ہے کہ آپ اپنی نیکیاں ضرور کم کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاک والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد کرنے سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو حسد کرنے سے انسان اپنے اندر جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا رہتا ہے، اپنی نیکیاں ضائع کرتا رہتا ہے۔ لیکن حسد کرنے سے نہ محسود یعنی جس سے وہ حسد کر رہا ہے نہ تو محسود کا رزق کم ہوگا اور نہ ہی اس کا رزق آپ کے پاس آئے گا، آپ کو ملے گا وہی جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے۔ تو اس لیے خوش نصیب انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو جائے۔ تو عزیز دوستو، یہ اعلیٰ اخلاقیات اپنے اندر اچھے آداب اور کردار اور اچھے اخلاق پیدا کیسے ہوں گے؟ یہ بھی قرآن حدیث پڑھنے سے ہوں گے، قرآن و حدیث اپنے بچوں کو پڑھانے سے ہوں گے۔ یہ دن ہیں جن میں مدارس کے اندر بچوں کے داخلے جاری ہیں، حفظ کے داخلے جاری ہیں، اسی طرح درس نظامی کے اور عالم بننے کے جو عالم کے کورس ہیں اس کے داخلے جاری ہیں۔ تو آج ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں یہ سوچنا ہے کہ جس طرح ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، یہ امت کے ہر طبقے کے اندر، ہر نسل کے اندر ایک ایسا طبقہ رہا ہے جو اپنے آپ کو دین کے ساتھ خالص کر لیتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ اور پھر میں جس طرح پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ اللہ کے لیے وقف ہوتے ہیں یا اپنی اولاد کو کرتے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ یہ کھائے گا کہاں سے، اس کے پاس کہاں سے مال آئے گا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سعودی عرب کے مفتی اعظم فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت فرمائے۔ بچپن میں ہی نبینا ہو گئے، تو ایک دن ان کی خالہ اور ان کی امی دونوں بہنیں آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہی تھیں۔ خالہ کہتی ہے کہ بیچارہ نبینا ہو گیا، یہ کھائے گا کہاں سے، اس کے پاس روزی کہاں سے آئے گی۔ لیکن انہوں نے دین کا علم حاصل کیا، قرآن کا علم حاصل کیا، حدیث کا علم حاصل کیا۔ اللہ نے ان کو ایسی عزت، ایسا مقام اور ایسی شان دی کہ سعودی عرب کا بادشاہ ملک فہد
وہ باقاعدہ جا کر ان کے گھر پہ جا کر ان کو دبایا کرتا تھا، ان کو مٹھیاں بھرا کرتا تھا اور ان سے جا کر اصلاح لیا کرتا تھا۔ تو یہ ایک نہیں بے شمار مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کرنے والوں کو اللہ ضائع نہیں کرتے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اللہ اپنے دشمنوں کو رزق دے رہا ہے، اللہ رب العزت کافروں کو رزق دے رہا ہے، تو کیا ایک شخص جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے کہ اللہ اس کو ضائع کر دے گا؟ تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے یہ واقعہ بعد میں پھر سنایا لوگوں کو کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں اور میری خالہ آپس میں یہ باتیں کر رہی تھیں، اور آج دیکھو کہ وقت کا بادشاہ جو ہے وہ میرے در پہ آ کر حاضری دیتا ہے اور مجھ سے آ کر دعائیں لیتا ہے۔ اور پھر کہا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جائے پھر اس کو دنیا کی پرواہ نہیں رہتی ہے، اللہ اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کر دیتے ہیں، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ دل کا اطمینان، انسان کا صحت مند ہونا اور دل کا مطمئن ہونا، یہ دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک شخص کے پاس اربوں روپیہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ ڈپریشن کا شکار ہے، وہ دولت اس کو کوئی سکون نہیں پہنچاتی ہے، اس کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہے، وہ ہر وقت خوف زدہ رہتا ہے کہیں سے چور نہ آ جائے، کہیں سے ڈاکو نہ آ جائے۔ اور ایک بندہ جس کو اللہ دل کا اطمینان دے دے، یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، دل کا اطمینان، دل کا سکون۔ تو عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، قرآن کا علم، حدیث کا علم۔ تو قرآن کے بارے میں جس طرح فضائل ہیں، حدیث کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا نزل اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها فحافظها واداها، جس شخص نے میری حدیث کو سن لیا، اس کو یاد کر لیا اور پھر اس کو آگے لوگوں تک پہنچا دیا، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، یعنی اللہ اس کو صحت مند رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان والی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو قناعت والی زندگی عطا فرمائے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ تو آئیے آج ہم بھی یہ عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کو دین ضرور پڑھائیں گے، خود بھی پڑھیں گے، بچوں کو بھی پڑھائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 24 گھنٹے دین سیکھنے سکھانے پہ لگا لیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی ضروریات کو بھی پورا کریں، اپنا کاروبار بھی پورا کریں، بیوی بچوں کے رزق کا بھی بندوبست کریں، حلال طریقے سے کمائیں، حلال جگہوں پہ خرچ کریں، لیکن اپنی زندگی کا یعنی دن میں کم از کم 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ آپ اپنی ٹیوننگ کے لیے، یہ ٹیوننگ ہوتی ہے انسان کی۔ یہاں الحمدللہ ترجمہ کلاس ہماری جاری ہے، الحمدللہ 3.5 سال سے 4 سال سے 25 پارے ہو گئے ہیں، اور ہم اپنی بھی اصلاح کئی دفعہ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے جو یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ، یہ کوئی 20-25 کے قریب لوگ ہوتے ہیں، کبھی کبھی 35 تک بھی چلے جاتے ہیں۔ ہم آپس میں کبھی کبھی ڈسکس کرتے ہیں، جی ہم نے یہاں پہ کلاس پڑھی، تو کلاس پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے اندر کیا محسوس کیا؟ تو دوست بتاتے ہیں جی سکون آ جاتا ہے، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ دل کو سکون مل جاتا ہے۔ تو جب انسان اللہ کی کلام کو پڑھتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، تو واقعی ہی پڑھانے والے کے دل کو بھی سکون آ جاتا ہے اور پڑھنے والے کے دل کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ یہ تربیت ہوتی رہتی ہے، یہ ساتھ ساتھ ٹیوننگ ہوتی رہتی ہے، انسان کو بولی ہوئی چیزیں یاد ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ تذکیر جو ہے یہ انسانوں کو، مومنوں کو بڑا فائدہ دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ ایمان والوں کو تذکیر کرتے رہا کریں، بار بار نصیحت کرتے رہا کریں، کیونکہ تنفع المؤمنین، یہ مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں انسان نے پڑھی ہوتی ہیں، آپ کے علم میں ہوتی ہیں، لیکن جب انسان ان کو دوبارہ سنتا ہے تو وہ پھر دوبارہ نئے سرے سے تازہ ہو جاتی ہیں، انسان کے اندر عمل کی رغبت پیدا ہوتی ہے، انسان اپنی غلطیوں، کمیوں، کوتاہیوں کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، انسان اپنے آپ کو سیدھے رستے پر چلانے کی کوشش کرتا ہے، انسان اپنے آپ کو شیطان سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ تذکیر یہ مسلسل چاہیے انسان کو۔ آپ دیکھتے ہیں یہ کمپنیاں جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، حالانکہ ان کی فروخت پہلے ہی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ مسلسل آپ کے سامنے رہتی ہیں، یعنی آپ کے دماغ سے وہ محو نہیں ہوتی، مٹنا نہیں چاہتی۔ تو عزیز دوستو، یہ اگر دنیا دار یہ آپ کو مسلسل تذکیر کر کے اپنی پروڈکٹ کو بیچ رہے ہیں، تو ہمیں بھی دینی معلومات کی تذکیر کرنی چاہیے، اپنی ان معلومات کو تازہ کرتے رہنا چاہیے، ان کو سیکھتے سکھاتے رہنا چاہیے۔ آج فلسطین کے اندر
غزہ کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، عزیز دوستو، یہ ہم ان کے ساتھ ان کی پروڈکٹ اور ان کی مصنوعات کو استعمال کر کے پورے برابر کے شریک ہیں. یہ آپ پیپسی نہیں خرید رہے، یہ آپ گولی خرید کر ان کو دے رہے ہیں، یہ آپ کوکا کولا نہیں خرید رہے، یہ آپ ان کو بم خرید کے دے رہے ہیں. ظلم کی انتہا کر دی ہے. اور افسوس اس بات کا ہے کہ آج پوری امت مسلمہ جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے، امت مسلمہ بے حس پڑی ہوئی ہے. اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا کہ یہ ساری امت ایک کجسد واحدہ، ایک جسم کی مانند ہے. اگر جسم میں کہیں بھی کوئی تکلیف ہو جائے تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، اور اگر آج جسم بے قرار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسم بے حس ہو چکا ہے، یہ شل ہو چکا ہے، اس کو فالج ہو چکا ہے، اس کو اپنے جسم کی دردی محسوس نہیں ہو رہی ہے. تو ہر انسان کو چاہیے جو جس مقام پر موجود ہے، جو کردار ادا کر سکتا ہے، اپنے بڑوں کو، عہدہ والوں کو، اقتدار والوں کو، اقتدار کے ایوانوں پر بیٹھنے والوں کو اگر کہہ سکتے ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں، تو ان کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ یہ ہماری فوجیں، یہ ہمارے ایٹم بم، یہ ہمارے میزائل، کیا ہم نے ان کا اچار ڈالنا ہے؟ یہ کس مقصد کے لیے ہم نے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں؟ اللہ کا نام لے کر امت کے اندر اتحاد پیدا کریں اور مل کر جو ہے، ان کی تعداد ہی کتنی ہے، لیکن انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، اللہ کے نبی فرمایا کہ پھر یہود سے جب بدلہ لیا جائے گا نا تو ایک ایک یہودی کو چن چن کے مارا جائے گا. اور پھر ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز ان کو پناہ دے گی، پتھر بول بول کر بتائیں گے، درخت بول بول کر بتائیں گے. تو میرے ذہن میں یہ ایک سوال آتا تھا کہ آخر یہود جو ہیں وہ بھی آخر انسان ہیں. یہ ان کے ظلم و ستم سے پہلے ایک آدمی ویسے نارمل انداز میں اگر سوچے کہ وہ بھی انسان ہے، تو آخر اللہ کو ان کے اوپر اتنا زیادہ غصہ کیوں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو تباہ و تو برباد کریں گے اور تہس نہس کریں گے؟ اگر کسی پتھر کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا تو پتھر جو ہے وہ مسلمانوں کو بلا کر کہے گا کہ دیکھو یہ یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو آ کر قتل کرو. ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ کو اتنا ان کے اوپر غصہ آ جائے گا کہ اللہ ان کو تہس نہس ہی کر دیں گے. تو اب بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کرتوت ایسے کریں گے، یہ ظلم و ستم اتنا کریں گے، یہ مظالم اتنے ڈھائیں گے کہ دنیا میں بھی کسی کو ان کو پر ترس نہیں آئے گا، اور اللہ کی ذات کو بھی ان کو پر ترس نہیں آئے گا کہ تم اتنے بڑے ظالم ہو، تم نے اتنا ظلم کر دیا. تو عزیز دوستو، یہ وہ ماحول بن رہا ہے اور وقت دور نہیں ہے. یہ شاید ہو سکتا ہے یہ آخری وہ لمحات ہوں قیامت کے قریب جو برپا ہونے والے ہیں جن میں ان کو قتل کیا جائے گا. تو بہرحال لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا کیا کردار ہے، ہم نے کیا اس میں کردار ادا کیا. یہ ایک میں خبر پڑھ رہا تھا، یہ شاید سمن آباد کی طرف یہ KFC والوں کا کوئی تھا، ان کی برانچ تھی. تو وہ کہتے ہیں جی وہاں کا ایک ملازم جو ہے اس نے مجھے بتایا کہ ہمارا ٹارگٹ تھا کہ اس عید پہ ہم نے 35 لاکھ روپے کی سیل کرنی ہے. یہ ایک ٹارگٹ تھا، عید پہ 35 لاکھ کی ہم نے سیل کرنی. وہ کہتے ہیں جی ہم یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ عید پہ 35 کی بجائے 41 لاکھ روپے سیل ہو گئے. یہ ہیں ہم مسلمان، یہ ہیں ہم مسلمان. ہم اپنی عیاشیاں ختم نہیں کر سکتے، اپنے منہ کے ذائقے اور لذت کو ختم نہیں کر سکتے. اور بھائی وہ بمبوں کی وہ شکلیں دیکھیں جن میں لاشیں جو ہیں وہ آسمان تک اڑ کر جاتی ہیں اور نیچے گر جاتی ہیں. وہ بھی آخر انسان ہیں، وہ پتھر نہیں تھے، وہ انسان ہیں. وہ کسی کے بچے تھے، کسی کی بہن تھی، کسی کی ماں تھی. کیا ہم اس میں کردار ادا کر رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اپنے کمزور فلسطینی مسلمانوں پر اللہ رحم فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ یہ غیرت پیدا کرے ان کے اندر کہ یہ بھی کچھ کر لیں. کل قیامت کو اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ رب العزت کو؟ ہم سب مجرم ہیں. صحیح بات یہ ہے کوئی کردار ادا نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک تو ہمیں دین سیکھنے کی، اپنے بچوں کو بھی دین پڑھانے کی اللہ میں توفیق دے. کم از کم ایک ایک بچہ جو ہے وہ اپنے دین کے لیے وقف کرے تاکہ وہ بچہ کم از کم اپنے مسائل کو، آپ کے گھر کے دینی مسائل کو، سب چیزوں کو سمجھے، آپ کو بتا سکے، اور پھر اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.